السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں عبداللہ شمیم آپ کی خدمت میں پروگرام احادیث نبوی مشعل راہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے کتاب الہبات، ہدیے کے حوالے سے اور گفٹ کے حوالے سے معلومات احادیث کی روشنی میں سنی بھی تھیں اور سمجھی بھی تھیں۔ اسی سلسلے کو لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے دو فرامین مزید ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے آج حدیث نمبر 199 جس کا عنوان ہے باب کراہتی تفضیل بعض الاولاد فی الہبہ، کہ ہبہ اور ہدیہ دیتے ہوئے اپنی اولاد کے درمیان فرق کرنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ موجود ہے جو تقریباً تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد جناب بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیے کے طور پر عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکل ولدک نحلت مثلہ، کیا آپ نے اپنے سب بچوں کو اسی طرح سے ہدیے کے طور پر یہ چیز عطا کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجعہ، پھر جو تم نے ہدیہ یا گفٹ اپنے اس بیٹے کو، ایک بیٹے کو دیا ہے، یہ واپس لے لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الہبۃ وفضلھا والتحریض علیھا، اور اس کا عنوان ہے باب الہبۃ للولد، حدیث نمبر ہے 2586 2586۔ آئیے اس حدیث سے اخذ شدہ مسائل اور احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا پس منظر یوں ہے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام ہدیے کے طور پر عطا کیا، تو میری والدہ نے اس پر اعتراض کیا۔ ان کی والدہ کا نام جناب عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی والدہ نے والد سے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دینے پر راضی نہیں ہوں جب تک کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لیں۔ چنانچہ ان کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اس پر، میرے اس ہدیہ دینے پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح سے ہدیہ دیا ہے؟ یہ گفٹ جو تم ایک بچے کو دے رہے ہو، ساری اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، اور ان کو فرمایا کہ اپنا ہدیہ واپس لو، فإنی لا اشہد علی جور، یہ ظلم جو تم اپنی اولاد پر کر رہے ہو، میں کسی بھی ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ بڑی قابل غور حدیث ہے، بڑی اس میں عظیم الشان ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ہدیہ یا گفٹ یہ دینے کی عادت ڈالے، اور یہ عادت ہونی چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ ہدیہ یا گفٹ ساری اولاد کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ایک انسان کی ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ کی اولاد میں ایک بیٹا ہے، مثال کے طور پہ اس کی عمر ہے 20 سال، اور ایک ہے اس کی عمر ہے 5 سال۔ جو ضروریات زندگی اس بیٹے کی ہیں جس کی عمر 20 سال ہے،
وہ اس بیٹے کی نہیں ہے جس کی عمر 5 سال ہے، اور نہ ہی اس بیٹی کی ہو سکتی ہیں جس کی عمر مثال کے طور پہ 7 یا 8 سال ہے۔ اس کی تعلیم کے اخراجات، اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے اخراجات، لہذا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو فرق آتا ہے اولاد کے درمیان، یہاں پر وہ فرق مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ عدل و انصاف کے ساتھ ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو بھی چیز انہیں عطا کریں گے، جو بھی چیز انہیں دیں گے، اس کی حیثیت برابر ہوگی۔ بیٹی اگر 20-25 سال کی ہے، اس کی ضروریات اور ہیں، اور ایک بیٹی، ایک بچی جس کی عمر 3-4 سال ہے، اس کی ضروریات اور ہیں، اور دونوں کی ضروریات میں، ان کے اخراجات میں فرق ہے۔ یہ ضروریات اپنی جگہ پر ہیں اور یہ فرق رہنا چاہیے، اور یہی عدل و انصاف ہے۔ فرق ہدیے میں اور گفٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ہمارے معاشرے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں عیدی کا رواج ہے، عید کے دن بچوں کے درمیان عیدی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ عیدی، یہ پیسے جو اپنی اولاد کو انسان دیتا ہے، یہ تقسیم برابر کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ یعنی جس بچے کی عمر چھوٹی ہے اس کو مثال کے طور پہ عیدی میں کم پیسے دینا، اور جس بچے کی عمر زیادہ ہے اس کو عیدی میں زیادہ پیسے دینا، یہ فرق رکھنا 500 1000 ان کے 100 200، یہ فرق رکھنا یہاں پر اس حدیث کے مطابق یہ ناجائز ہے۔ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ کی طرف سے ملنے والا ہدیہ، آپ کی طرف سے ملنے والا اسے گفٹ، اس کی حیثیت برابر ہونی چاہیے۔ اس میں عدل یہ ہے کہ ہر اولاد کو برابر برابر دیا جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، اور اس مسئلے کی طرف اہل علم نے، علماء نے اشارہ بھی کیا ہے اور اس پر سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس تقسیم میں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے، کسی کے نام کوئی گھر کر دیتا ہے، کسی کو کوئی گاڑی، کسی کو کوئی دکان، کسی کو کوئی فیکٹری، یا کسی کو کوئی کاروبار، یا کسی کو کاروبار میں اپنا نائب مقرر کرتا ہے۔ اس تقسیم کے اندر کیا بیٹا اور بیٹی کی برابری ضروری ہے، بچہ اور بچی کی برابری، یا اسی حساب سے ہم تقسیم کریں گے جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی وفات کے بعد جو تقسیم کی ہے وراثت کے مال کی، اس حساب سے ہوگا کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ۔ یہ تقسیم کو سمجھنے کے لیے علماء کی تفصیلی بحث موجود ہے، اور دونوں طرف علماء اپنے اپنے دلائل کے ساتھ موجود ہیں کہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان دنیا کی زندگی میں انسان کسی کو ایک کو گھر دیتا ہے یا گاڑی دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ساری اولاد کو برابر برابر دے، بیٹا اور بیٹی کا فرق اس میں ملحوظ نہیں رکھا جائے گا۔ اور دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی بیٹا اور بیٹی کا فرق رکھا جائے گا کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ۔ اس حساب سے اگر کوئی انسان بیٹی کو 1 گھر دے رہا ہے تو اسے بیٹے کو 2 گھر دینے چاہیے، بیٹے کو 2000 دے رہا ہے تو بیٹی کو 1000 دینا چاہیے۔ علماء دونوں طرف ہیں، فقہی مسئلے کے حساب سے اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ انسان کسی بھی مسئلے کو اختیار کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر، اور جس پر بھی عمل کرتا ہے کوشش یہ کرے کہ اس چیز میں اپنے اللہ کو راضی کرے اور اپنی اولاد کے دلوں میں فرق نہ آنے دے۔ کوشش یہ کرے کہ اگر وہ برابر برابر دیتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو۔ لفظ ولد یا اولاد جو اصل عربی زبان ہے اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تقسیم بیٹا اور بیٹی کے حساب سے کی ہے، لیکن آج کے دور کی جدید عربی جو ہے اس میں ولد یا اولاد عام طور پر بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شرعی احکامات کو ہم نے اس عربی کے حساب سے سمجھنا ہے جس عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور اس حساب سے بیٹا اور بیٹی کے درمیان اللہ عالم، آپ کے اس بیٹھے ہوئے سامنے خادم کی رائے یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے دلوں میں فرق آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے کسی کو یہ احساس کمتری ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے، میرے والد نے اس ہدیے میں، اس گفٹ میں وہ حیثیت نہیں دی جو میرے دیگر بھائیوں کو دی ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ آپ کی محبت، آپ کے ہدیے،
آپ کی ساری چیزیں اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے، جس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں گے اور آپ کی اولاد کی محبت بھی آپ کے نزدیک برابر رہے گی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کبھی اولاد کو ہدیہ دیتے ہوئے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے شرعی طور پر اگر کسی کو گواہ بنانا چاہے تو یہ کام مستحب اور مسنون ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس گواہ ہوں، اس کے پاس کاغذی کارروائی ڈاکومنٹس موجود ہوں، تاکہ مستقبل میں یا انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ رہے کہ کوئی بیٹا یا اولاد میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کر کہے کہ میرے والد نے فلاں چیز فلاں بیٹے کو نہیں دی تھی، یہ فلاں چیز فلاں کی نہیں ہے، یہ تو ہمارے والد کی ہی ہے اب تک۔ یہ تقسیم اگر دنیا میں ہو اور اس پر گواہ موجود ہوں، کاغذات مکمل تیار ہوں، تو انشاءاللہ العزیز کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دینا اور کسی کو محروم کر دینا یہ صراحتاً ظلم ہے۔ اپنی اولاد کے درمیان برابری کیجئے، اور اگر آج تک آپ سے ایسا کوئی کام سرزد ہو چکا ہے جس میں آپ نے اپنی اولاد کو اس تقسیم کے مطابق کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، بعض بچوں میں آپ نے کوئی چیز ہدیے کے طور پر تقسیم کر دی اور بعض بچوں کو محروم رکھا، تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنی اولاد سے یہ چیز واپس لے کر اپنی اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کر سکتے ہیں، نہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں سوال ہو سکتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے والد محترم اگر اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اپنی کچھ اولاد کو دیں اور کچھ اولاد کو اس سے محروم رکھا ہدیے میں، آج آپ کو اس حدیث کا علم ہوا اور آپ کا شمار ان بچوں میں سے ہوتا ہے جن کو آپ کے والد نے اس ہدیے میں، اس گفٹ میں شریک رکھا تھا اور آپ کو اس کا کچھ حصہ ملا تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بہن بھائیوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، ان کے ساتھ ظلم ہوا اور یہ ظلم کیا آپ کے والد نے۔ ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آج شاید اس وجہ سے ان سے سوال بھی ہو رہا ہو۔ اب آپ کا کام یہ ہے اپنے والد کے حق میں، اپنے والد کے لیے ایک نیکی کرتے ہوئے، ان کے اوپر ایک احسان کرتے ہوئے، ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے، کہ آپ وہ چیز واپس دیں اور اپنے بہن بھائیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس موقع پر آپ کو میں اس حدیث کے تعلق سے جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بڑے ہی عظیم الشان امام ہیں، بزرگ ہستی ہیں۔ یہ سفر حدیث پر نکلے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور وہاں پر جب علم حدیث حاصل کر رہے تھے تو ایک موقع پر ان کے سامنے یہ حدیث آئی۔ انہوں نے جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو، اس قصے کو سنا اور پڑھا، اور وہیں پر اپنے کتابوں کو بند کیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اپنے استاد سے اجازت چاہی اور کہا کہ اب اس حدیث سے آگے میں اس وقت بڑھوں گا جب اس حدیث کے مطابق میرا عمل ہوگا، کیونکہ انسان کو جو بات پتہ چل جائے، اس کے علم میں جو بات آ جائے، چاہے وہ اللہ کا فرمان ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، انسان کو اس وقت رک جانا چاہیے، پہلے اس فرمان پر عمل کرے اور پھر اپنی زندگی کو آگے لے کر چلے علم کے میدان میں۔ چنانچہ واپس آئے، اور ہوا یہ تھا کہ اپنے والدین کے ایک لوتے بیٹے تھے، ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو اپنی زندگی میں ایک زمین کا ٹکڑا ہدیے کے طور پر دے دیا تھا کہ میری فلاں زمین ہے، یہ تمہاری ہے، اور وہ زمین انہی کے پاس تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا، واپس آئے اور اسی زمین کے حصے کو اپنی بہنوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا، کیونکہ ان کی غلطی ان کے والد سے ہوئی تھی۔ آج بیٹے کو یہ پتہ چلا کہ میرے والد سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا علم تو مجھے بھی نہیں تھا، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا ہے، تو میرا اپنے والد کے حق میں یہ احسان ہے، میں ان کے درجات کو مزید بلند کروں، ان کے ساتھ خیر خواہی کروں، ان کے ساتھ نیکی کروں یا ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد میرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس باغ کو یا اس زمین کے ٹکڑے کو میں واپس کروں اور ساری ان کی اولاد میں برابر برابر تقسیم ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ تقسیم کر کے پھر دوبارہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے اس بچے کی پھپھیاں، جو کہ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی بہنیں ہیں، اب اس بچے کی یہ جو پھپھیاں ہیں جو کہ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی بہنیں ہیں، اس بچے کو دیکھنے کے لیے آئیں، اور منہ دکھائی میں وہی زمین جو ان کو ان کے بھائی نے ان کے باپ کی جائیداد سے دی تھی، اسی زمین کے ٹکڑے کو ان کے بیٹے کے لیے منہ دکھائی میں دے کر چلی گئیں، ساری کی ساری بہنیں۔ یہ زمین ان کے پاس سے گئی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ان کو واپس بھی کی۔ دیکھیں، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اسے عطا کرتا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک بھی کیا، اپنے والدین کے اوپر والد کے اوپر جو وزر تھا، اس وزر کو، اس گناہ کو بھی انہوں نے ختم کروایا، اور وہ زمین ان کے پاس سے کہیں گئی بھی نہیں، ان کے پاس واپس لوٹ کر آ گئی۔ جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا آپ بھی اس تقسیم کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ تقسیم ہو چکی ہے، یہ ظالمانہ تقسیم کہ آپ کے کچھ بہن بھائیوں کو محروم رکھا گیا اور آپ کو کچھ دیا گیا، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے کہ اس زمین کو یا اس ہدیے کو، اس گفٹ کو آپ واپس لوٹائیں اور اپنے بہن بھائیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کریں۔ یا آپ نے اگر اپنی اولاد کے درمیان اس قسم سے تقسیم کی ہے تو آج ہی اس تقسیم کو واپس کر لیجئے، اس چیز کو واپس لیجئے اور اپنی اولاد کے درمیان برابر برابر عادلانہ تقسیم کیجئے، تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب سرخرو ہو سکیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خلاف شریعت وہ انسان قدم اٹھا لیتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے، لیکن یہ انسان قابل گناہ نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان لا علم تھا۔ ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم نہ حاصل کرنے پر، اس کو نہ جاننے کی بنیاد پر شاید کہ اس سے سوال و جواب کرے، لیکن جیسے ہی انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے جو کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، وہ عمل دین اسلام کے خلاف تھا، وہ عمل اللہ کے اس دین کے خلاف تھا، تو انسان اسی وقت وہیں پر رک جائے اور اپنے اس کام کو واپس کر لے، اس کام سے رجوع کر لے اور فوراً اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ کے دین کے مطابق چلے۔ جیسا کہ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک ظلم ہے اور اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، تو انہوں نے یہ صدقہ واپس لے لیا۔ ہر انسان کو اپنے ذہن میں یہی بات رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کوئی بھی مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو، ان کی بات کو سننے کے بعد انسان کے پاس پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ چلتا ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کی شرح ہمارے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور اس حدیث کا تعلق بھی ہدیے اور ہبہ کے ساتھ ہے، جو کہ باب العمرہ ہے، اور عمرہ کی وضاحت میں آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کروں گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جی حدیث ہی لے رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کے لیے ہبہ کیے گئے مکان کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ یہ اسی کا ہے جس کے لیے ہبہ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الہبۃ وفضلها والتحریض علیہا، اس عنوان میں باب ما قیل فی العمرہ والرقبہ، حدیث نمبر ہے 2625 2625۔ آئیے اس حدیث سے اخذ شدہ مسائل اور احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ عمرہ۔ اس عمرے سے مراد وہ عمرہ نہیں ہے جو ہم حج یا عمرہ کرتے ہوئے عمرے کے طور پر جو عبادت بجا لاتے ہیں، بلکہ یہ عمرہ لکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے اس عمرے سے بہت مختلف ہے۔ اس عمرے سے مراد وہ زمین ہے یا وہ جگہ ہے جو انسان بطور ہدیہ کسی کو عطا کرتا تھا دور جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے،
اور یہ کہہ کر عطا کرتا تھا کہ جب تک تم زندہ ہو یہ زمین یا یہ گھر تمہارا ہے، تم اسے استعمال کرو۔ بنیادی طور پر عمرہ کی 3 شکلیں ہیں، اس قسم کے ہدیے کی یا اس قسم کے گفٹ کی 3 شکلیں ہیں۔ انسان کسی کو کوئی گھر رہنے کے لیے ہدیے کے طور پر دیتا ہے اور دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ گھر تمہارے رہنے کے لیے ہے، جب تک جی چاہے، جب تک تم زندہ ہو اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہاں، تمہاری وفات کے بعد یہ گھر واپس میرا ہو جائے گا، اگر میں زندہ ہوا تو میں لے لوں گا، نہیں تو میری اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا، جسے ہم لفظ عاریہ شرعی اصطلاحات کے اندر اسے عاریہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، مالک آپ ہی ہیں اس چیز کے، لیکن آپ نے کچھ وقت کے لیے اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے کسی شخص کو دے دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ایک گاڑی کا مالک ہے اور اس سے اس کا کوئی رشتہ دار دوست اس کی گاڑی استعمال کے لیے مانگتا ہے، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن مہینہ سال 2 سال آپ اس کو گاڑی دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم یہ استعمال کرو۔ مالک آپ ہیں اس گاڑی کے اور وہ آدمی اس گاڑی کو استعمال کرتا رہے گا، اس کو شرعی اصطلاح میں عاریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عاریہ کی ایک شکل ہے عمرہ کی۔ عمرہ کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان ہدیے کے طور پر کسی کو کوئی گھر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے جب تک تم زندہ ہو یہ گھر تمہارا ہے، تم رہو، اور مرنے کے بعد بھی تمہاری اولاد میں ہی تقسیم ہوگا۔ اور اس چیز کو ہم ہدیہ کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو کسی کو بطور ہدیہ عطا کر دے اور اسے اس چیز کا مالک بنا دے۔ انسان ہدیہ لینے والا اس چیز کا مالک ہے اور یہ چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مرنے کے بعد یہ چیز اس کی اولاد کے درمیان وراثت کے طور پر تقسیم ہوگی۔ ہاں، البتہ ہدیے میں اور عمرہ میں اس مقام پر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہدیے میں انسان کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ اس چیز کو چاہے بیچ دے، اس چیز کو چاہے فنا کر دے، برباد کر دے، لیکن عمرہ کے اندر انسان اس چیز کو استعمال کرنے کا اپنی زندگی میں پابند ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ چیز اس کی اولاد میں بطور وراثت کے تقسیم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز پر وراثت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اس عمرہ کی تیسری شکل یہ ہے کہ انسان کوئی چیز کسی کو بطور ہدیہ کے دے، اور وہ چیز گھر کی صورت میں ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہے کہ اس گھر میں تم رہو جب تک تم زندہ ہو۔ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے مر جائے گا تو زندہ شخص کے حق میں یہ گھر آ جائے گا، میں تمہیں یہ گھر دے رہا ہوں، جب تک تم زندہ ہو یہ گھر تمہارا ہے، تم مر جاؤ اور میں زندہ ہوں تو یہ گھر واپس میرے پاس آ جائے گا اور میں ہی اس کا مالک ہوں۔ ہاں، اگر تمہاری زندگی میں میں مر گیا تو یہ گھر تمہارا ہے اور تمہاری اولاد کے درمیان تقسیم ہوگا بطور وراثت کے۔ اور اس شکل کو حدیث کے اندر عقبہ کہا گیا ہے، اور یہ شکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ شکل اس لیے ناجائز ہے کیونکہ اس صورت کے اندر دونوں انسان ایک دوسرے کی موت کی تمنا کرتے ہیں کہ یہ شخص پہلے مر جائے تاکہ اس کے گھر کا مالک میں بن جاؤں، اس کا گھر مجھے مل جائے اور میرے قبضے میں آ جائے۔ پہلا دینے والا شخص دے کر پچھتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش یہ پہلے اور جلدی مر جائے اور یہ گھر دوبارہ واپس میری ملکیت میں آ جائے۔ یہ اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں یہ رسم و رواج کے طور پر ہدیہ اور گفٹ، خاص طور پر کسی کو اپنا گھر ہدیے کے طور پر دینا یا اس کو رہنے کے لیے دینا، اس کی یہ شکلیں رائج تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آ جانے کے بعد اس بارے میں فیصلہ فرمایا کہ یہ گھر جس کو دے دیا گیا ہے، اب عمرہ جس کو دے دیا گیا ہے گھر ہدیے کے طور پر، یہ گھر اب اسی کا ہے اور اسی کے پاس رہے گا، اور یہ گھر کا مالک بھی وہی شخص ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز ہدیہ دیتے وقت پہلے سوچ بچار کر لینا چاہیے کہ یہ ہدیہ انسان کس صورت میں دے رہا ہے، کیا اس ہدیے کو دینے پر وہ راضی اور خوش ہے، اس ہدیے کو بعد میں واپس تو نہیں لے گا، اس ہدیہ کی گئی چیز کی اس کو بعد میں ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ لہذا سوچ سمجھ کر ہدیے کے درمیان اور عاریہ کے درمیان کہ انسان کسی چیز کو کسی کو وقتی طور پر استعمال کے لیے دے، ان دونوں چیزوں میں فرق کرتے ہوئے کوئی بھی چیز کسی کو دیتے ہوئے فیصلہ کر لے اور اس چیز کی وضاحت کر دے تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو اور کوئی ایسا مسئلہ ہمیں درپیش نہ آئے کہ ہمیں کل کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسلام کی باریکی آپ دیکھیے کہ اسلام نے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اندر مجھے اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔
چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کی باریکی وضاحت بھی کی ہے تاکہ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو، تاکہ انسان ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں، تاکہ انسان ایک دوسرے سے لڑیں نہیں، چاہے وہ ہدیہ کی صورت ہو، چاہے وہ صدقے کی صورت ہو، چاہے وہ کوئی اور صورت ہو، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اسلام نے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ یہ حدیث یہاں پر وضاحت کے ساتھ ہمارے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔